الصفا خصوصا على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 مرات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر کبیرہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ احزاب سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. الہ العالمین کے دربار میں دعا ہے، التماس ہے کہ رب ذوالجلال محض اپنی توفیق خاصہ سے مجھے حق سچ بات کہنے اور ہم سب کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ فضیلت اور ایک ہے لفظ حقیقت. شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں
عبادات ہیں، قرآنی آیات ہیں، ان کی ایک فضیلت ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ جس طرح کلمہ طیبہ کے بڑے فضائل ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کے بڑے فضائل ہیں، سورہ اخلاص کے بڑے فضائل ہیں، سورہ ملک کے فضائل ہیں، سورہ فاتحہ کے فضائل ہیں، سورہ کہف کے فضائل ہیں۔ لیکن ایک ان ساری صورتوں کی حقیقت ہے کہ فاتحہ میں اللہ تعالی نے کیا پیغام دیا ہے، سورہ کہف میں اللہ تعالی نے کیا پیغام دیا ہے، سورہ یاسین، آیت الکرسی، سورہ ملک میں اللہ تعالی نے کیا پیغام دیا ہے، کلمہ طیبہ میں اللہ تعالی نے کیا پیغام دیا ہے۔ یہ جو پیغام ہے اسے کہتے ہیں حقیقت۔ اسی طرح نماز کی ایک فضیلت ہے اور ایک نماز کی حقیقت ہے۔ لیکن یاد رہے، جب تک حقیقت معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک بندہ فضیلت کا مستحق نہیں بنتا۔ پہلا نمبر ہے حقیقت کا، پھر اس کے بعد فضیلت ہے۔ پہلے درخت لگے گا، پھر اس کے ساتھ پھل لگیں گے۔ جب تک کلمے کی حقیقت کا نہیں پتا تو درخت ہی نہیں لگا، پھل کہاں سے ملیں گے؟ مثال کے طور پہ کلمے کی حقیقت اللہ تعالی نے قرآن میں جگہ جگہ سمجھائی ہے۔ دور نہ جاؤ، آیت الکرسی دیکھ لو، وہاں اللہ کلمے کی حقیقت سمجھا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی کی فضیلتیں تو بڑی ہیں، ذرا حقیقت بھی سننا میرے عزیز۔ اللہ کہتے ہو میرے بندو، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ، الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، اللہ مگر صرف اکیلا اللہ۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے دلیلیں دینی شروع کر دی، فرمایا الحیو، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، جس پہ نہ موت آئی ہے نہ موت آئے گی، ایسی ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ القیوم، سارے جہان کے نظام کو چلانے والی ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ لا تاخذہ سنۃ، جسے اونگ بھی نہ آئے، ایسی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ ولا نوم، جسے نیند بھی نہ آئے، ایسی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہر چیز کی مالک، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں زمینوں کی ہر چیز کی مالک ذات بھی صرف اللہ کی ذات ہے، جس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر زبان کھولنے والا کوئی نہیں، جس کے علم سے ایک ذرہ کوئی اپنی مرضی سے حاصل کرنے والا کوئی نہیں۔
اللہ اکبر، جس کی تصرف زمین و آسمانوں کے چپے چپے میں پھیلا ہوا ہے، ساری کائنات کے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے، لیکن لا یعودہ حفظہما، ان کی حفاظت، ان کی تدبیر اس سارے جہان کو چلا تو رہا ہے لیکن تھکنے سے پاک ہے۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ آیت الکرسی نے سمجھا دیا، الہ وہ ہوتا ہے جو موت سے پاک ہو، الہ وہ ہوگا جو سارے نظام کو چلانے والا ہو، الہ وہ ہوگا جسے اونگ بھی نہ آئے، الہ وہ ہوگا جسے نیند بھی نہ آئے، الہ وہ ہوگا جو زمین و آسمانوں کے ذرے ذرے کا مالک ہو، الہ وہ ہوگا جس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی ایک لفظ بھی نہ کہہ سکے، الہ وہ ہوگا جو تھکنے سے پاک ہو، الہ وہ ہوگا جس کا علم اور قدرت زمین و آسمان کے چپے چپے کو محیط ہو، گھیرے ہوئے ہو۔ اب معنی سمجھ آیا، لا الہ الا اللہ۔ نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، فرشتے اللہ کی مقدس مخلوق ضرور ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ الہ، معبود، مسجود ذات صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ اب اس حقیقت کو سمجھ کے جو بندہ کلمہ پڑھے گا، اس بندے پہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اسی طرح درود شریف ہم روزمرہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں درود شریف۔ اب درود شریف کی بھی ایک فضیلت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ جب تک حقیقت کو ہم نہیں سمجھ لیتے، اس وقت تک درود شریف کی فضیلتیں ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ وقت مختصر ہے چونکہ، لہذا میں اجمالاً چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات، درود کی حقیقت کا بھی ہمیں پتہ چل جائے تاکہ یہ ساری فضیلتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ سبحان اللہ، بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ، او میرے امتیوں، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کے اگر ہم واقعتاً قریب ہونا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہو جائے، تو قرب محمدی کا نسخہ آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ، لوگوں میں سب سے زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ لوگ ہوں گے۔ سبحان اللہ، کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، اکثر علیہ صلاتن، جو دنیا میں مجھ سے بڑھ چڑھ کے درود پڑھتے جائیں گے، درود پڑھتے جائیں گے۔ نماز میں درود، رات کو سوتے ہوئے درود، صبح اٹھتے ہوئے درود، آتے جاتے ہوئے درود، وہ درود کا ورد کثرت سے کرنے والے ہوں گے۔ میرے مدنی کی زبان سے اعلان سن لو میرے عزیزا، میرا مدنی فرما گیا، اگر میرا قرب چاہتے ہو، جنت میں میرے قریب رہنا چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو، تو اس کا نسخہ یہ ہے، اکثر علیہ صلاتن، کے بڑھ چڑھ پہ مجھ کے درود پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، بات یقین کی ہے، اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے۔ دوسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی علیہ السلام مسجد تشریف لے آئے، ممبر پہ چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ نماز ہو گئی، خطبہ ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں، ہم نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے نبی، آج ایک نیا معاملہ دیکھنے کو ملا ہے، آپ کی عادت مبارکہ تو یہ نہیں ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، آرام سے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آج آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ خیال کرنا میرے عزیزا،
نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ، جب میں منبر کے قریب پہنچا تو جبرائیل آیا کھڑا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل کھڑا تھا. جبرائیل نے 3 بندوں کو بد دعا دی. جبرائیل نے 3 بندوں کے بارے میں فرمایا یہ لوگ جہنم جائیں گے، یہ لوگ ناکام ہیں. 3 بندوں کو جبرائیل نے بد دعا دی. میں نے جبرائیل کی بد دعا پہ آمین کہہ دی. اللہ اکبر. بد دعا دینے والا نوریوں کا امام ہے اور آمین کہنے والا اولاد آدم کا امام ہے. بد دعا دینے والا فرشتوں کا امام ہے اور اس پہ آمین کہنے والا نبیوں کا امام ہے. کتنی بڑی بات ہے. کون سے 3 لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جبرائیل آیا، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی، جس بندے کو رمضان کا مہینہ میسر آ جائے، مل جائے، لیکن وہ رمضان کے روزے رکھ کے، رات کو تراویح پڑھ کے، تلاوتیں کر کے، رات کو اٹھ کے رو رو کے اپنے رب کو راضی نہ کرے، رمضان گزر جائے لیکن وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے، ابعدہ اللہ، ایسے بندے کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر. جبرائیل نے بد دعا دی، جو بندہ رمضان پائے لیکن اللہ کو راضی نہ کرے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، جہنم چلا جائے. آمنہ کے لال نے فرمایا آمین. دوسرا بندہ فرمایا جس کو اپنے والدین، ماں اور باپ دونوں کی خدمت کا موقع ملا ہو، او احدہما، یا دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت کا موقع ملا ہو، لیکن وہ بدبخت اولاد اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کما سکے، ابعدہ اللہ، ایسے بندے کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین. تیسرا بندہ فرمایا من ذکرت عندہ، اے اللہ کے نبی، تیسرا وہ شخص ہے من ذکرت عندہ، جس کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا جائے، آمنہ کے لال کا نام لیا جائے، لیکن وہ آپ علیہ السلام پہ درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، علیہ الصلاۃ والسلام نہ کہے، آپ پہ وہ درود نہ پڑھے، ایسا بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، جہنم چلا جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین. اللہ. اس لیے میرے عزیز خیال کر، یہ درود والی عبادت کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے، بڑی اہم عبادت ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھنے لگے، او میرے صحابہ، کیا تمہیں پتہ ہے سب سے بخیل انسان کون ہے؟ ابخل الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کوئی نہیں پتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا سارے لوگوں میں سے بڑا بخیل وہ بندہ ہے من ذکرت عندہ فلم یصلی، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ کیا جائے، لیکن وہ مجھ پہ درود نہ پڑے. میرا مدنی فرما چکا کہ یہ سب سے بڑا بخیل انسان ہے، یہ سب سے بڑا بخیل انسان ہے. ملے گا کیا؟ میں ساری روایت نہیں لا سکتا، موضوع درمیان میں رہ جائے گا. اللہ اکبر. صحابی کہتا ہے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی میں نکلے، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. آپ علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لے گئے، سجدے میں پڑ گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا. صحابی کہتا ہے مجھے یہ خوف ہونے لگا کہیں نبی علیہ السلام پہ موت تو نہیں آ گئی.
اتنا لمبا سجدہ کیا. آپ علیہ السلام سجدے سے فارغ ہوئے. میں نے کہا اللہ کے نبی اتنے لمبے سجدے کی کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اللہ کے نبی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج میرے رب نے مجھ پہ ایک خصوصی انعام کیا ہے. کون سا انعام؟ فرمایا میرے رب نے مجھ پہ اور میری امت پہ یہ انعام کیا ہے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات. میرا جو امتی مجھ پہ ایک دفعہ ایمان کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے. دوسری روایت بھی سن میرے عزیز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن بندہ درود پڑھتا ہے اس کو اللہ 3 انعام دیتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں بھی عطا کرتا ہے, 10 رحمتیں عطا کرتا ہے, 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں, 10 اس بندے کی خطائیں اور گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیز خیال کر, درود کوئی چھوٹی عبادت نہیں, بڑی شان والی عبادت ہے. اس لیے تو قرآن نے کہہ دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اکبر. آپ تھوڑی توجہ کریں, میں بات بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں. میں کسی دینی مجلس میں گیا, مجھ سے پہلے ایک صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے ایک عبادت ایسی ہے کہ وہ عبادت اللہ بھی کرتا ہے. ایک عبادت ایسی ہے کہ وہ عبادت اللہ بھی کرتا ہے. عام لوگوں میں مشہور ہے, سوشل میڈیا پہ بھی چلتی ہے. پھر سوال اٹھتے ہیں اچھا جی کون سی عبادت ہے؟ تو کہا جاتا ہے وہ درود والی عبادت ہے جو عبادت اللہ بھی کرتا ہے. خیال کرو, یہ جملہ بڑا خطرناک ہے. جملہ اس لیے خطرناک ہے کہ اگر اللہ عبادت کرتا ہے تو اللہ ہوا عابد, عبادت کرنے والا, اور نبی علیہ السلام بن جائیں گے معبود. حالانکہ لا الہ الا اللہ کا معنی کرتے ہو عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر صرف کون ہے. اس لیے یہ بات غلط ہے اور کم علمی کی وجہ سے یہ بات ہوتی ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ بھی اپنے نبی پہ صلات بھیجتا ہے. پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو, بات کو سمجھ لو. فرشتے بھی نبی علیہ السلام پہ صلات بھیجتے ہیں. ایمان والوں کو بھی حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. فرق کیا ہے؟ علماء نے کتابوں میں لکھ دیا ہے الصلاۃ من اللہ رحمت ومن الملائکۃ استغفار ومن الامت دعاء. خیال کرو, اللہ اپنے نبی پہ صلات بھیجتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ بیٹھ کے نعوذ باللہ یہ پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد؟ نہیں, اللہ کا صلات بھیجنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی پہ رحمتوں کی برسات کرتا ہے. الصلاۃ من اللہ رحمت. اگر یہ بات سمجھ نہ آئے, یہی سورہ احزاب ہے, اس کی آیت نمبر 43 ہے. یہ جو آیت ہے یہ آیت 56 ہے. اسی کی آیت 43 پہ آؤ تو الفاظ بدل گئے. قرآن کہتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. اللہ تو وہ ذات ہے یصلی علیکم, اللہ سارے ایمان والوں پہ صلات بھیجتا ہے. ادھر اللہ نے کہہ دی اللہ سارے ایمان والوں پہ صلات بھیجتا ہے, تو معنی وہی ہے کہ اللہ نبی پہ بھی رحمتیں کرتا ہے اور ایمان والوں پہ بھی رحمتیں کرتا ہے. فرشتے بھی صلات بھیجتے ہیں. کیا مطلب؟ فرشتے دعائے استغفار کرتے ہیں, اور استغفار ہمیشہ گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں ہوتی.
سورہ نوح کی آیت دیکھ لیجئے گا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کہتا ہے سچی استغفار کرو، میں بارشیں برسانی شروع کر دوں گا، مال دینا شروع کر دوں گا، اولاد دینا شروع کر دوں گا، جنت اور باغات دینے شروع کر دوں گا، نہریں جاری کر کے رکھ دوں گا۔ اس لیے فرشتے نبی علیہ السلام کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ آمنہ کے لال کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور امتی بھی نبی پہ درود پڑھتا ہے، ہم بھی درود پڑھتے ہیں، آپ بھی درود پڑھتے ہیں۔ یہ درود ہے کیا؟ اس کی طرف میں آتا ہوں تو وَمِنَ الْأُمَّةِ دُعَاءٌ، امتی جو درود پڑھتا ہے یہ حقیقت میں اپنے رب سے دعا کرتا ہے۔ اپنے رب سے کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ رب سونا اپنے نبی پہ رحمتیں بھی نازل کر، اپنے نبی پہ برکتیں بھی نازل کر۔ بہرحال یہ تو فضیلت کی چند باتیں ہو گئیں۔ اب دوسرا جملہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، خیال کیجئے گا، دین وہ ہے جس پہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ جب تک میرے مدنی کی مہر نہیں ہے وہ کام دین نہیں بن سکتا۔ اب دو قسم کے درود ہیں، ایک وہ درود ہیں جو صحابہ نے ہم تک پہنچائے نبی علیہ السلام سے سیکھ کر، لیکن بہت سارے درود معاشرے کے اندر رائج ہیں، خدا را وہ نہ میرے مدنی نے پڑھے نہ پڑھائے، نہ صحابہ نے سیکھے، نہ آگے امت کو سکھائے، لوگوں نے اپنے اپنے درود بنا لیے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، حوالہ بخاری شریف کا دینے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی میرے نبی پہ درود پڑھو، صلاۃ پڑھو، وسلموا تسلیما، سلام بھی پڑھو۔ خیال کرنا میرے عزیز، ذرا توجہ کرنا میری طرف۔ حضرت صحابہ نقل کرتے ہیں، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، سوال لے کے آ گئے۔ خیال کیجئے گا، صحابہ عربی دان بھی ہیں، اگر وہ خود سے درود بنانا چاہتے تو کم از کم اجمیوں سے اچھا ہی بناتے، عربی دان ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی موجود ہے، خلفائے اربعہ موجود ہیں، لیکن صحابہ نے درود خود سے بنایا نہیں۔ میرے مدنی کی مجلس میں آ گئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی علیکا، اے اللہ کے نبی آپ پہ سلام کیسے کہنا ہے؟ یہ طریقہ تو آپ نے ہمیں سکھا دیا، ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے نبی کیف نصلی علیکا، اللہ نے حکم دیا ہے صلو علیہ، میرے نبی پہ صلاۃ پڑھو۔ اللہ کے نبی ہمیں صلاۃ کا طریقہ سکھائیں نا، ہم کیسے درود پڑھیں؟ خیال کر، صحابہ نے درود بنایا نہیں، پوچھا، سیکھا، اس لیے کہ صحابہ دین بنانے والے نہیں، صحابہ دین اپنانے والے ہیں۔ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ ہمیں وہ سکھا دیجئے نا۔ میرے مدنی کی زبان پہ یہ درود آیا جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ میرے مدنی نے فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے مدنی نے صحابہ کو درود سکھا لیا، صحابہ نے اس درود کو سینے سے لگا لیا۔ اور میرے عزیز خیال کرنا، درود وہ پڑھ جو درود سکھانے والا نبی ہو، اپنانے والے اور ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہوں۔ اب معاشرے میں بڑے درود ہیں،
بازار میں بکتا ہے درود تاج 1، درود ماہی 2، درود تنجینا 3، درود لکھی 4، اور بھی کئی درود لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، درود منہاج۔ واللہ ان درودوں میں سے کسی کا بھی میرے مدنی اور میرے مدنی کے صحابہ سے ثبوت، اور ان کے رد ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اور اگر ایک قدم اور آگے جاؤں تو معاشرے میں جو درود تاج چل رہا ہے اس کے الفاظ پہ غور کیجئے، بڑے خطرناک الفاظ ہیں۔ اس درود میں یہ الفاظ رکھے گئے، اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صلاۃ ہو اس آمنہ کے لال پر جو صاحب تاج ہے، صاحب معراج ہے، صاحب براق ہے، حق کے جھنڈے والا ہے۔ اگلے جملے بڑے عجیب ہیں، خیال کرنا، دافع البلاء والوبا والقحط والمرض والالم، درود اس نبی پر جو مصیبتیں ٹالنے والا ہے، جو وبائیں دور کرنے والا ہے، جو بیماریاں دور کرنے والا ہے، جو تکلیفیں دور کرنے والا ہے۔ یہ جملہ تو بالکل درست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن کا مسئلہ یہ ہے، مصیبتیں ٹالنے والا اکیلا کون ہے؟ بیماریاں ہٹانے والا اکیلا کون ہے؟ حوالہ دینے لگا ہوں، سورہ آراف جا کے دیکھیے گھروں کے اندر آیت نمبر 188، سورہ یونس جا کے دیکھیے گھروں کے اندر آیت نمبر 49۔ میرے مدنی کی زبان سے میرا رب اعلان کروا رہا ہے، میرا سچا پیغمبر اعلان کر، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ او لوگو سن لو میرے امتیو، میں اللہ کا نبی ضرور ہوں، صاحب قرآن ضرور ہوں، صاحب معراج ضرور ہوں، صاحب والضحیٰ ضرور ہوں، صاحب واللیل اذا سجا ضرور ہوں، لیکن میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ میرے نفع نقصان کے فیصلے بھی کون کرتا ہے؟ بات ہی ختم ہو گئی۔ ابراہیم خلیل اللہ کی زبان کی دعا ہے سورہ شعراء میں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، لوگو میں ابراہیم خلیل اللہ بھی جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا میرا رب ہی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور درود ہے، درود تنجینا، معاشرے میں بڑا مشہور ہوا ہے۔ بھائی کہاں سے ملا؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا؟ نہیں جی، ایک شیخ تھا، وہ شیخ جہاز میں سفر کر رہا تھا، جہاز پھنس گیا دریا کی موجوں میں، اور اس مصیبت کے وقت شیخ کو نیند آ گئی۔ جہاز ڈوب رہا ہے اور شیخ کو کیا آ گئی؟ نیند آ گئی۔ اس نیند کے دوران شیخ کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، شیخ صالح اس کا نام ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ درود تنجینا جو ہے نا 1000 مرتبہ پڑھو، جہاز کنارے لگ جائے گا۔ اس پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں، خواب سے شریعت ثابت نہیں ہوتی، یہ شیخ کون ہے اس کے شجرے کا ہمیں کوئی نہیں پتا، اور بڑا عجیب سوال ہے، کربلا کے میدان میں میرے نبی کا نواسہ تو بے یار و مددگار کھڑا تھا، وہاں تو آ کے میرے مدنی نے اپنے نواسے کو یہ درود نہیں سکھایا، شیخ کو جہاز کے اندر آ کے کیسے سکھا دیا ہے؟ اس لیے یہ بات بنتی نہیں ہے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، درود کی حقیقت کیا ہے میرے عزیز؟ درود کی حقیقت یہ ہے کہ درود دعا ہے، درود دعا ہے۔ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اے اللہ صلی علی محمد، اپنے نبی پہ رحمتیں کر، نبی کی آل پہ رحمتیں کر، کما صلی تعالی ابراہیم، جیسے تیری رحمتیں ہوں ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید، تو تعریفوں والا بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ اپنے لاڈلے نبی پہ برکتیں کر، نبی کی آل پہ برکتیں پر، جیسے تیری برکتیں ہوں ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید۔ اور میرے عزیز درود عبادت ہے، عبادت کے لائق اکیلا اللہ، عبادت بھی دعا والی عبادت ہے، مانگنے والی عبادت ہے، دعائیں سننے والا بھی اکیلا اللہ۔ اس لیے قرآن کہتا ہے انکا سمیع الدعاء، اور لوگوں دعائیں سننے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ درود کے شروع میں کھڑا ہے اللہم
صلی علی محمد لفظ اللہم، اللہم کا معنی کیا؟ اے اللہ. بات کس سے ہو رہی ہے؟ اور آؤ اللہ اکبر دعائے قنوت پڑھتے ہو وہاں اللہم انا نستعینک. اور آگے آ جاؤ مسجد میں آتے جاتے پڑھتے ہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک. اللہ سے بات ہو رہی ہے. تلبیہ پڑھتے ہو لبیک اللہم لبیک. یہ اللہم 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 پاکستان میں بھی اللہم، مدینے جا کے بھی اللہ. اس لیے کہ درود دعا ہے. اور دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ساڑھے پلے تک ککھ نہیں تیرے نبی نو دین جوگا. ساڑھے پلے تک ککھ نہیں تیرے نبی نو دین جوگا. ہم تیرے در میں دعا کرتے ہیں ربا صلی علی محمد بارک علی محمد. تو آپ ہی نبی پہ رحمتیں بھی کر، آپ ہی برکتیں بھی کر. ہم تیرے در کے مانگت ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان